اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سامعین محترم، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ موجودہ حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا ان حالات کا ذمہ دار عوام ہیں یا ان حالات کے ذمہ دار ظالم حکمران ہیں؟ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ جب بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، یعنی جب ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ہمارے ہی کیے ہوئے کسی نہ کسی اعمال کی سزا ہوتی ہے۔ جیسے آج ہر شخص کسی نہ کسی طرح کرپشن میں ملوث ہے، ہر شخص کسی نہ کسی طرح تھوڑی بہت کرپشن کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے۔ ایک ریڑھی والا ہے جو فروٹ بیچ رہا ہے، پھل بیچ رہا ہے، تو وہ بھی آپ سے آنکھیں چرا کر آپ کے عمدہ پھلوں کے اندر ایک آدھا دانہ وہ خراب پھل کا ڈال دیتا ہے۔ دکاندار ہے، اگر اس کا ہاتھ 10 روپے کی کرپشن پہ پہنچتا ہے تو وہ موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ تو پھر کیا بعید ہے کہ جب ہمارے حکمران لاکھوں اور کروڑوں کی کرپشن کریں؟ ایک ریڑھی والے کا ہاتھ اگر 10 روپے پہ پہنچتا ہے وہ موقع نہیں جانے دیتا، تو کیا ایک بڑے منصب پر بیٹھنے والا ایک ظالم حکمران جس کا ہاتھ لاکھوں اور کروڑوں تک پہنچتا ہے تو کیوں کر وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائے گا؟ تو کیا ہمیں پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے یا پھر ظالم حکمرانوں کے ظلم و بربریت پر نوحہ گناہ ہونا چاہیے؟ امام حسن بصری سے منقول ہے کہ اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یعنی کہ جیسے تمہارے اعمال ہوں گے اسی طرح کے حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اگر تمہارے احکامات، اگر تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق ہیں، اگر تمہارے اعمال اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہیں، تو تمہارے اوپر جو حکمران مسلط ہوگا، تمہارے اوپر جو حکمران بنایا جائے گا وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے ڈرنے والا ہوگا۔ لیکن ہمارے ہاں چھوٹے سے چھوٹا تاجر اور بڑے سے بڑا تاجر، چھوٹے سے چھوٹا دکاندار اور بڑے سے بڑا دکاندار، ایک چھوٹے ریڑھی والے سے لے کے ایک بڑے منصب پر بیٹھنے والا، سارے کے سارے کرپٹ ہیں۔ تو پھر ہم کیوں اپنی قسمت پر روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ظالم ہیں؟ انسان کے اپنے اعمال ہی اس کے حکمران ہیں۔ اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر لیں تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارے اوپر آنے والا حکمران بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرے گا، اور نظام حکمرانی وہ عدل و انصاف سے چلائے گا۔ اگر ہم عدل و انصاف سے رہنا شروع ہو جائیں، امن و سکون سے ایک دوسرے کو رکھیں اور امن و سکون سے رہیں، تو ہمارے اوپر آنے والے حکمران بھی ہمیں امن و سکون پہنچائیں گے، ہمارے لیے وہ عدل و انصاف کے مواقع فراہم کریں گے۔ لیکن ہمارے ہاں معمول یہ ہے کہ اگر کسی کا 10 روپے کی کرپشن پہ ہاتھ پہنچتا ہے تو وہ اس کا موقع نہیں جانے دیتا، کسی کا 100 روپے پہ پہنچتا ہے وہ اس کا موقع نہیں جانے دیتا۔ تو پھر ہم کیوں اس بات پر روتے ہیں اور اللہ کے حضور شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران اتنی کرپشن کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو ہاتھ پہنچتا ہے وہ لاکھوں تک پہنچتا ہے، تو وہ کیوں اس موقع کو جانے دیں گے؟ اگر ایک ریڑھی والے کو آج ہم ایک بڑی پوسٹ پر بٹھا دیں، بڑے منصب پر بٹھا دیں، تو وہ اگر 10 روپے کا موقع نہیں جانے دیتا تھا تو کیا وہ بڑے ہاتھ مارنے کا موقع جانے دے گا؟ اسی لیے حکمرانوں کو غلط کہنے سے پہلے انسان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کیا میرے اعمال ایسے ہیں کہ میرے اوپر اللہ اور اس سے رسول سے ڈرنے والا حکمران آئے؟ پہلے ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہوگا، پھر ان ظالم حکمرانوں سے
ہمارا پیچھا چھوٹے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔